یوں جسم کو دکھا کر سر سے ردا ہٹا کر خود کو بنا سجا کر سڑکوں پہ مت چلا کر میری بہن حیا کر میری بہن حجاب کر۔ حجاب محض سر کو لپیٹ لینے کا نام نہیں بلکہ یہ تو اسلام کے نظام عفت و عصمت کا نام ہے جو معاشرے کو پاکیزگی بخشتا ہے، عورت کو توقیر عطا کرتا ہے، خاندانوں کو محفوظ و مستحکم کرتا ہے، محبتوں اور اعتماد کو مزید بڑھاتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ حجاب کی ایک بڑی عمدہ مثال ہے۔ ڈرائیور بھی حجابی ہے، یعنی اسپیکر بھی حجابی ہے، اور تو اور پیسنجرز بھی حجابی ہیں، یعنی حجاب ایٹ اٹس پیک۔ اچھا، تو کیا یہ حجاب صرف باہر والوں کے لیے ہے، یعنی اجنبی مردوں کے لیے، یا رشتہ دار، گھر میں بعض افراد، کیا ان سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ بائی دا وے، میری آڈینس جو سسٹرز مجھے سن رہی ہوں گی وہ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ وہ کیسا پردہ کرتی ہیں، شرعی پردہ یا صرف اجنبی مردوں سے پردہ؟ کیونکہ اصل میں حکم تو شرعی پردے کا ہے۔ اور شرعی پردے سے مراد کیا ہے؟ شرعی پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے لیے اپنے نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کرنا۔ مرد کا کیسے پردہ ہوتا ہے؟ اپنی نظروں کو جھکانا، غیر محرم خاتون سے خلوت میں بیٹھنا یا اس سے ہاتھ ملانا، ٹچ، چھونا، یہ سب مرد کے پردے کے حکم میں شامل ہیں۔ یعنی مردوں کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ ایون غیر محرم خاتون کے پردے کا خیال رکھیں اور اس کے توڑنے کا باعث نہ بنے، وگرنہ ان پر گناہ ہے۔ جیسا کہ مختلف احادیث میں غیر محرم خاتون کو چھونے پر بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی مرد سے پوچھا جائے کہ کیسی شریک حیات چاہیے، تقریباً آج کل سب کا یہی جواب ہوتا ہے کہ پردے والی، با حیا، پرہیزگار چاہیے۔ اور جب پردے کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف باہر یعنی اجنبی مردوں سے پردہ ہوتا ہے۔ جب شرعی پردے کی بات کی جائے تو پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو جی ملنے ملانے والے، میل جول رکھنے والے سوشل لوگ ہیں، شرعی پردہ نہیں کر سکتے، ہاں باہر پردہ کرے۔ لیکن اگر شرعی پردے کی بات کی جائے کہ ایون دیور سے، بہنوئی سے، کزنز کے گھر آنے سے یا گھر میں ان سے بھی پردہ ہے تو کہتے ہیں کہ پھر کام کیسے ہوگا؟ کیا ازواج مطہرات اور صحابیات کام نہیں کرتی تھیں؟ ضرورت کے تحت باہر نہیں نکلتی تھیں؟ غزوات تک میں نہیں جاتی تھیں؟ اس سب سے ان کا پردہ نہیں ختم ہوتا تھا، تو ہم نے کیوں اپنے کام کاج کو، ضروریات کو، معاملات کو، پھر خواہ وہ نماز ہو، حجاب ہو یا دیگر احکامات، ہم نے کیوں رشتہ داروں کو، لوگوں کی خوشی کو، گھر والوں کو، کاموں کو آڑ بنا لیا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل نے دنیا کی زندگی کو محفوظ اور پرسکون اور آسان ترین بنانے کے لیے ہی شرعی احکامات فرض کیے ہیں۔ یعنی اللہ نے دین میں اگر کوئی چیز فرض کی ہے تو ہماری آسانی کے لیے کی ہے، ہمارے لیے مشکل اور ممنوع کرنے کے لیے نہیں کی۔ لیکن ہم نے، ہماری تنگ نظری نے، ہماری اسلام بیزاری نے، رب کی نافرمانی نے ہمارے لیے فرائض کو، شرعی احکامات کو مشکل اور ناممکن بنا دیا ہے کہ دین اور دنیا تو اکٹھے چل ہی نہیں سکتے نا۔ دین پر عمل کریں گے تو پھر دنیا میں کیسے جئیں گے، کام کاج کیسے ہوں گے؟ اللہ کے بندو، اللہ نے کام کاج میں آسانی کے لیے، بھرپور زندگی جینے کے لیے ہی، زندگی کو خوشگوار پرسہولت بنانے کے لیے ہی کچھ چیزیں فرض کی ہیں۔ آپ وضو سے لے کر، طہارت سے لے کر ہر عبادت کو دیکھ لیں، آج ان میں سے ہر ایک پر سائنس میں ہزار بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ وضو دن میں 5 بار ہاتھوں کا دھونا، کرونا میں سمجھ آیا کیوں ضروری ہے؟ حجاب اور خاص طور پہ نقاب، کرونا نے سمجھایا ماسک کے کیا بینیفٹس ہیں، خاص طور پر میل جول، ملاقات اور اختلاط کے اوقات میں۔ اور اسی طرح ایون نماز، اور ایون اس میں بھی ہر ایک چیز، 5 نمازیں یعنی دن کے مختلف اوقات میں، 5 ٹائم میں، اور پھر قیام کے الگ فائدے، نہ صرف ہڈیوں، مسلز، جسم بلکہ ذہن کو بھی، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، روحانی فوائد ہی فوائد ہیں۔ اور پھر رکوع، اور پھر سجود، اور پھر تشہد، پھر دائیں بائیں سلام، اور ہر اطاعت، ہر عبادت
یہ ہماری دنیا کی زندگی کو آسان بناتی ہے اور اللہ کے حکم کی پیروی آخرت میں بھی ثواب دلاتی ہے۔ عورت کو اللہ کی طرف سے ایمان کے بعد خوبصورت ترین تحفہ پردہ عطا ہوا ہے، جو اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب عورت پردہ اتار پھینکتی ہے تو اس کی مثال اس سپاہی کی سی ہو جاتی ہے جو اپنی زرہ کو، لائف جیکٹ کو اتار پھینکتا ہے اور دشمن کا تر نوالا بن جاتا ہے۔ اب پردہ کس کس سے ہے؟ عورت اپنے محرم مردوں سے پردہ نہیں کرے گی۔ محرم وہ ہے جس سے اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، نہ ہو سکتا ہو، مثلاً باپ، دادا اور اس سے اوپر والے، پھر بیٹا، پوتا اور اس کی نسل، چچا، ماموں، بھائی، بھتیجا، بھانجا، اور اسی طرح رضاعت کے رشتہ دار بھی، یعنی دو دودھ شریک ہو، مثلاً رضاعی بھائی اور رضاعی باپ۔ اسی طرح کچھ رشتے نکاح سے حرام ہوتے ہیں، مثلاً ستیلا باپ، ستیلی اولاد، بیٹا، اس کی نسل اور سسر وغیرہ۔ ان کے علاوہ سب سے پردہ ہے، اسپیشلی کزنز، دیور،